السلام علیکم ناظرین، کیا آپ انسانی تہذیب کو جنم دینے والے عظیم دریا کے بارے میں جانتے ہیں جہاں کا پانی اگلے جہان جیسا ہے؟ معزز ناظرین، یہ وہ عظیم دریا ہے جہاں انسان نے پہلی بار زراعت، تحریر اور پہیہ ایجاد کیا، لیکن قدیم دنیا کی زندگی کا ذریعہ سمجھے جانے والا یہ دریا اب خود خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ معزز ناظرین، علم کے خزانے سے بھرپور اس ویڈیو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل نالج شپ کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، دجلہ دریا کے آغاز تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ جہاں کچی سڑک ختم ہو جاتی ہے، ایک چھوٹا سا راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے جس کی چوٹیاں انسان کی انگلیوں کے ناخن جیسی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ راستہ اور تنگ ہو جاتا ہے جو بکریوں کی گزرگاہ ہے، اور یہ ایک مقام پر چشموں کے قریب ختم ہو جاتا ہے جہاں سے ایک چھوٹی سی ندی جنم لے کر ایک وسیع سرنگ میں غائب ہو جاتی ہے۔ 1.5 کلومیٹر دور جب یہ ندی اپنا سر دوبارہ سرنگ سے نکالتی ہے تو یہ دریا کا روپ دھار چکی ہوتی ہے۔ قدیم آشوری تہذیب میں مانا جاتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جسمانی اور روحانی دنیائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ 3000 سال قبل لشکر یہاں قربانی دیا کرتے تھے۔ تغلات پلیسر جو 1076 سے 1114 قبل از مسیح تک بادشاہ رہے، ان کی نشانی اب بھی یہاں موجود ہے۔ اگرچہ وقت نے اس مجسمے کی اصلی حالت پر گہرا نشان چھوڑا ہے، لیکن یہ اب بھی شاہی انداز میں ان کی سلطنت کی جانب اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ معزز ناظرین، دجلہ دریا کے آغاز کا مقام ترکی میں واقع ہے جہاں سے یہ جنوب مشرق کی جانب بہتا ہے اور شمال مشرقی شام سے ہوتا ہوا موصل، تکرد اور سمارا کے بعد بغداد پہنچتا ہے۔ جنوبی عراق میں فرات سے مل کر یہ دونوں خلیج فارس میں گر جاتے ہیں۔ تقریباً 8000 سال قبل ہمارے آباء و اجداد جو شکار پر گزارا کرتے تھے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان آباد ہوئے اور انہوں نے زراعت کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو تہذیب کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ یہی پہلی بار انسانی آبادی نے شہروں کا روپ دھارا اور پھر پہیہ اور تحریر ایجاد ہوئے۔ قانونی نظام، بادبان، شراب کشی اور محبت سے بھرپور گیتوں سمیت پہلی بار بہت کچھ ہوا، لیکن جدید عراق کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تنازع کے بیچ اس حقیقت کو بلایا جا چکا ہے کہ دجلہ نے انسانی وراثت کو کس طرح محفوظ رکھا۔ ایک ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سن 2021 میں ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ میں نے 10 ہفتوں تک دجلہ کے آغاز سے خلیج فارس تک 2000 کلومیٹر کا زمینی اور کشتی کے ذریعے سفر کیا۔ مشیر نے انہیں بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے بعد یہ سفر کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا مقصد اس دریا کی تاریخی اہمیت کا کھوج لگا کر اس کے کنارے آباد لوگوں کی زبانی اس کی کہانی سنانا تھا۔ اس دوران اس دریا کے مستقبل کو لاحق خطرات کی تفتیش کرنا بھی ان کا مقصد تھا۔ جغرافیائی اور سیاسی عدم استحکام، پانی کے مسائل اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے چند لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ عظیم دریا اب مر رہا ہے۔ انہیں امید تھی کہ ان کا سفر اس بات کی یاد دہانی کرا سکے گا کہ انہوں نے اس خطے سے کیا پایا اور اگر یہ دریا خشک ہو گیا ہے تو کیا کھو دیں گے۔ ترکی میں دجلہ کے آغاز سے 80 کلومیٹر دور ایک قدیم قلعے کی فصیلوں کی باقیات ہیں جنہیں یونانی، آرمینی، بازنطینی، رومی اور عثمانی دور میں آباد رکھا گیا۔ کچھ ہی دور ایک اور قلعہ بھی موجود ہے جو کسی نہ کسی شکل میں زمانہ قدیم سے موجود ہے۔ یہ شہر اب ترکی کی کردش آبادی کے دارالحکومت کا غیر سرکاری درجہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک درخت کے سائے کے نیچے پڑاؤ کیا، قریب ایک خاتون ایک بینچ پر بیٹھی تھی، ان کا نام فلکناز اسلان ہے اور 3 منٹ تک ان کی آواز نے ہمیں مسحور کیے رکھا۔ وہ کرد روایت دنک پج کی ماہر تھیں جس میں گیتوں کے ذریعے کہانی سنائی جاتی ہے۔ یہ کہانیاں ان کے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اس وقت انہوں نے جو گیت گایا جو دجلہ کے کنارے ایک ایسی محبت کی کہانی کے بارے میں تھا جو ناکام ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ گیت کی اس روایت کے امین زیادہ تر مرد ہیں، لیکن اسے ایجاد کرنے والی خواتین تھیں جن کا مقصد شناخت اور تہذیب کو محفوظ بنانا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کہانیوں میں دجلہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے جسے قدیم زمانے سے خطے کے زندگی کا اہم جزو سمجھتے ہیں۔ اس شہر کے بعد دجلہ ایک پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا ترکی کے آبدین خطے میں پہنچتا ہے جو صدیوں سے قدیم شامی آرتھوڈاکس چرچ کا گڑھ رہا۔ یہ چرچ مسیحیت کے آغاز سے ہی اپنا وجود رکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 4 صدی عیسوی میں بنی ایک خانقاہ دیکھی جو پہاڑ کی چوٹی سے یوں چپکی ہوئی ہے جیسے اس سے صرف ایمان کا سہارا حاصل ہو۔ اس کے اندر شاید دنیا کے سب سے پہلے مسیحیوں نے پلستر کیا تھا جو اب بھی دیواروں سے چپکا ہوا ہے اور قدیم زبان میں دعائیہ الفاظ نظر آ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک موم بتی جلائی اور اپنا سر جھکا لیا۔ یہ بھی ایک نشانی تھی کہ دجلہ کے زرخیز پانی اس نے یہودی، مسیحی اور اسلام کو ماننے والوں کو کیسے پنپنے دیا، کیسے ان آبادیوں نے بعد میں اپنے خیالات اور تصورات پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے زیادہ تر سفر ایک چھوٹی کشتی پر کیا۔ اگرچہ کہ دجلہ پر سفر کرنا آسان نہیں، ترکی میں یہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر ڈیم کے منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ شام میں دجلہ ایک بین الاقوامی سرحد کا روپ دار لیتا ہے، اسی لیے موصل جا کر ہی ہم دجلہ میں آزادانہ طریقے سے سفر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویڈیو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل نالج شپ کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جب موصل پر 2014 سے 2017 تک شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کا قبضہ ہوا، اس نے مقامی لوگوں کو دجلہ استعمال کرنے سے روک دیا۔ لڑائی کے دوران موصل میں اس دریا پر موجود ہر پل تباہ ہو گیا تھا۔ کئی شدت پسندوں نے آخری لڑائی کے دوران فرار ہونے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تاریخی اعتبار سے اگرچہ یہ دریا جوڑنے والی قوت رہا، لیکن اب ہم اسے تنازع سے جوڑتے ہیں۔ موصل کا عربی زبان میں نام المواصل ہے جس کا مطلب ہے جوڑنے والا مقام۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تجارت کا مرکز تھا اور 7ویں صدی قبل از مسیح میں قائم ہونے والا یہ شہر دنیا کے سب سے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 12ویں صدی اس شہر کا عروج تھا جب صرف طاقت اور اثر و رسوخ ہی نہیں بلکہ یہاں نسل اور مذہب کے اعتبار سے تنوع پایا جاتا تھا۔ تہذیبوں کے اس امتزاج نے اس شہر کو مالا مال کر دیا۔ اگرچہ موصل کا پرانا شہر بڑی حد تک تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس شہر کا مزاج اب بھی ویسا ہی ہے۔ معزز ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ پروٹیکشن ایسوسی ایشن بنانے والے سلمان خیر اللہ نے بھی ہمارے ساتھ سفر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن دجلہ کے کناروں پر بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ ہم عراقی کبھی تباہی قبول نہیں کرتے۔ موصل میں 12ویں صدی میں تعمیر ہونے والی مسجد النوری پر تعمیر نو کا کام جاری تھا جس کے لیے متحدہ عرب امارات اور یونیسکو نے بھاری فنڈز فراہم کیے ہیں۔ مسجد کے سامنے بتنا موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھر۔ یہاں نوجوان آرٹسٹ ایک پرانے عثمانیہ دور کے مکان کو میوزیم اور کیفے کی شکل دے رہے ہیں۔ اس منصوبے کی شریک بانی سارا سلیم کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ بھول جائیں کہ یہاں کیا ہوا تھا، لیکن ہم ملازمت کے مواقع اور ہنر دینے کے لیے ایک جگہ بھی چاہتے ہیں۔ دجلہ یہاں سے آشور کے مقام کی طرف لے جاتا ہے جو آشوری سلطنت کا پہلا دارالحکومت تھا۔ دور صحرا میں بعد میں آشوری سلطنت کا دارالحکومت بننے والا نمرود اور 2000 سال پرانا شہر ہترا ہے۔ ان سب کو دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے نقصان پہنچایا، لیکن اب ماہر آثار قدیمہ کی ٹیمیں محدود وسائل کی مدد سے ان کو بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو دور جدید میں جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی خبروں کی زینت بنا، لیکن سفر کے دوران ان کے لیے سب سے اہم احساس میزبانی کی روایت کا تھا۔ رمضان کے مہینے میں ان کے میزبان خود روزہ رکھ کر ہمارے لیے چائے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
मुझे नाज़रीन उनका कहना था कि कफरीज के गांव में मेयर ने हमें बताया कि कैसे दो नौजवान चरवाहों ने दौलत इस्लामिया के दौर में एक ट्रैक्टर की ट्यूब इस्तेमाल करते हुए दजला को पार किया। मुझे एहसास हुआ कि तशद्दुद की हालिया तारीख भी मुकामी लोगों की इस रिवायत को शिकस्त नहीं दे पाई, जिसके तहत वो अजनबी अफराद की मदद करते हैं और सखावत दिखाते हैं। दजला के किनारे में एक ऐसी कहानियाँ छुपी हुई हैं जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के साथ साथ नरम दिली की मिसालें हैं। उनका कहना था कि हमने इतवार का दिन मेंडियंस के साथ गुजारा, जो इराक में शायद सबसे छोटा और सबसे पुराना मजहबी गिरोह है। वो दजला के पानी में नहा कर गुनाहों को धोने में यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि मेरे सामने एक राहिब ने 8 ख़वातीन को दजला के पानियों में गोता दिया और फिर एक कदीम ज़ुबान में इनके कानों में दुआया अल्फाज की सरगोशी की। राहब के मुआवन ने बताया कि यहाँ का पानी अगले जहान के पानी जैसा है। जिस दरिया पर इस कम्युनिटी का इन्हिसार है वो अब खतरे में है, लेकिन आशूर के माहिरीन आसार कदीमा से लेकर मूसल के आर्टिस्ट तक सब ही इस तहजीब का दामन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मुझे नाज़रीन का कहना था कि मैंने जाना कि दजला के मुहाफ़िज़ अभी हिम्मत हारने पर आमादान नहीं और तामीर नो के लिए कोशा हैं। उनका कहना था कि मैंने खैरुल्लाह से इस दरिया के मुस्तक़बिल के बारे में सवाल किया तो इन्होंने बस इतना कहा कि इराक के लोगों को उम्मीद रखनी है, हमसे पहले लोगों ने जो भी किया इससे हम बदल सकते हैं। मुझे नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा की तरह हमारी आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल नॉलेज शिप को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए घंटे के बटन को भी दबा दें।